سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے یزید کے سیاہ کارنامے اس کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے اظہار کرنی ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے کربلا سے یزید پلید کے دربار دمشق کی طرف آل بیت اطہار کے لٹے پٹے قافلے کا ذکر کیا۔ اس میں سے ایک بات میں آپ کو بیان کروں گا، پھر آگے ہم یزید کے کارنامے ان کے متعلق بیان کریں گے۔ حضرات، جب یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ ان کو بے سر و سما بے دردی کے ساتھ یزیدی لشکر یزید کے پاس لا رہا تھا، تو حلب کا ایک پہاڑ جب اترے، رات کا وقت ہو گیا، اس جگہ پہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا حلب کے پہاڑ کے دامن میں۔ ساتھ ہی وہاں پہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں بسنے والے یہودی کپڑے کا کام کرتے تھے۔ بڑے عالی شان کپڑا یہ بنا کر مختلف علاقوں میں مختلف منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، اور یہ خود سارے یہودی ریشمی لباس، جو قیمتی لباس ہوتا ہے، وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک بندہ عزیز بن ہارون، یہ بڑا صحیح آدمی تھا۔ ان میں جب یہ قافلہ رات کے وقت حلب کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھا، تو جن کے سامنے ان کے بچے کاٹے گئے ہوں، جن کے سر کے سائیں بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے ہوں، انہیں راتوں کو نیند پھر کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدہ شہر بانو آپ بیٹھی ہوئی ہیں، دکھ درد کا سما ہے۔ یہ سیدہ شہر بانو امام علی مقام امام حسین کی بیوی تھی۔ کیا تھی؟ بیوی تھی۔ جب حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئی تو یہ ایران کے بادشاہ کی اولاد میں سے تھی۔ تو یہ جب قیدی بنا کر لائی گئی تو حضرت عمر پاک آپ کی بارگاہ نے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اے عمر، یہ بادشاہ کی شہزادی ہے، اس کا نکاح اپنے شہزادے سے کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا صبر کرو، یہ اگر شہزادی ہے تو اس کا نکاح ایک شہزادے سے ہی کیا جائے گا، کسی شہزادے سے کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سلام اللہ وکرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بلایا، اور حضرت عمر کہنے لگے اے علی، یہ شہزادی ہے، ایران کے بادشاہ یزدجر کی اولاد میں سے ہے، میں چاہتا ہوں، میرے نزدیک بڑے شہزادے امام حسن و امام حسین ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اے مولا علی، شہزادی کا نکاح کسی شہزادے سے کیا جائے تو پھر آپ کا عقد حضرت امام حسین کے ساتھ کیا گیا۔ کس کے ساتھ کیا گیا؟ امام حسین کے ساتھ کیا گیا۔ اس حضرت سیدہ شہر بانو کے بدن میں سے حضرت امام حسین العابدین پیدا ہوئے، جن سے امام علی مقام امام حسین کی اولاد چلی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدوں کی جس ماں سے اولاد چلی ہے امام حسین کی،
وہ عورت عام نہیں ہے، اس کا نکاح حضرت عمر نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ پڑھایا ہے۔ تو حسینی سیدوں کے والدین، ان کا نکاح ہوا جو ہے اسے حضرت عمر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت سیدہ شہر بانو کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، جس کا نام بی بی شیریں تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ بھی واقعہ کربلا میں ساتھ تھی۔ اس رات آ کر پاس بیٹھی، امام علی مقام کا سر اقدس نیزے کی نوک کے اوپر سوار کر کے ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ امام کے سر کو دیکھ کر بی بی شیریں روئی اور وہ زمانہ یاد کروایا کہ اے بی بی شہر بانو یاد کرو، جب امام کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تو امام نے 200 لونڈیاں اللہ کی راہ میں آزاد کی تھی۔ کہیں سبحان اللہ۔ کتنی لونڈیاں آزاد کی تھیں؟ 200 لونڈیاں اللہ کی راہ میں آزاد کی تھیں۔ پھر ایک دن امام پاک نے میری خدمت، میرا ادب، میرا جذبہ آپ کے ساتھ دیکھ کر میری تعریف کی، تو آپ نے جب تعریف کی تو آپ نے میں نے یعنی بی بی شہر بانو نے بی بی شیریں کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ یعنی یہ بی بی شیریں جو تھی سیدہ شہر بانو کی یہ غلام تھی، خادمہ تھی، تو ہبہ کر دیا تحفے کے طور پہ۔ جب ہبہ کیا تو اللہ اکبر، امام پاک نے بی بی شیریں کو بھی آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو اس وقت بی بی شیریں کہتی ہیں، بی بی شہر بانو یاد کرو، آپ نے مجھے شاہی خاندان کا جو لباس تھا وہ مجھے عطا کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نکاح پہ امام علی مقام نے 200 لونڈیاں آزاد کی، کسی کو آپ نے لباس نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت آپ نے کیوں لباس دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بی بی شہر بانو کہنے لگی، اس وقت میں نے اس لیے لباس دیا تھا کہ میرے سر کے تاج امام علی مقام تجھ پہ راضی تھے۔ تجھ پہ کیا تھے؟ راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی شیریں روئی، کہنے لگی، اے بی بی شہر بانو، میں نے تمہارے بادشاہی حالات بھی دیکھے ہیں، آج اتنی کٹھن آزمائش ہے تمہارے اوپر کہ تن کا لباس بالکل سادہ سا ہے، باریک سا ہے۔ اے بی بی شہر بانو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو ساتھ قلعہ ہے یہ یہودیوں کا قلعہ ہے، اس قلعے والے یہ یہودی کپڑے کا کام کرتے ہیں، میں جا کر آپ کے لیے کپڑا لے کر آتی ہوں، ان سے مانگ کے آتی ہوں، رات کا وقت ہے۔ بی بی شہر بانو نے کہا، تجھے میرے امام نے آزاد کیا ہے، تو آزاد ہے، جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ سننے والی ہے، میں نے پیچھے ذکر کیا عزیز بن ہارون کا، یہ بڑا صحیح بندہ تھا۔ جب بی بی شیریں قلعے کے دروازے پہ رات کو وقت گئی تو قلعے کا دروازہ بند تھا۔ بی بی شیریں نے قلعے کا دروازہ جب کھٹکھٹایا، اندر سے وہی عزیز بن ہارون بولا، اے بی بی شیریں آجا اندر، میں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ اے بی بی شیریں آجا اندر، میں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ اب بی بی شیریں نے پوچھا، اے عزیز بن ہارون بتا، میری تیرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی آج تک، تو نے میرا نام کیسے پہچانا، تو نے مجھے کیسے جانا؟ اللہ اکبر۔ وہ عزیز بن ہارون کہتا ہے، بی بی شیریں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیکھا کہ جن کے چہروں کے حالات بڑے غمگین ہیں اور تعزیتانہ انداز ان کے چہروں پہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں خواب کی حالت میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبروں، بتاؤ آج کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہروں پہ غم کے آثار ہیں؟ تو حضرت موسیٰ ہارون نے مجھے بتایا ہے کہ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ کی امت نے صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی کے گھرانے کو کاٹا ہے، اپنے نبی کے گھرانے کو بے دردی کے ساتھ شہید و قتل کیا ہے۔
اے عزیز بن ہارون تو بڑا صحیح ہے، ماڑے کمزور کے کام آنے والا ہے۔ اے عزیز بن ہارون، شیری تیرے دروازے پہ آ رہی ہے، اہل بات کے لیے جو بھی سوال کرے تو نے پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تو دوسروں کو دیتا ہے تو رب تجھ پہ راضی ہے، نبی کے گھر کو دے گا تو اللہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ خواب کی حالت میں میں نے تیرا نام سنا ہے، اس لیے تجھے جانتا ہوں۔ بی بی شیری نے اہل بیت کی بے دردی کا، جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، مظلومیت کا جب بیان کیا تو عزیز بن ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا بی بی شیری تو چلی جا، میں خود آ رہا ہوں۔ یہ گھر سے نکلا درم و دینار لے کر، اہل بیت اطہار کے لیے اچھے لباس لے کر، وہاں قافلہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ آیا، آ کر اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ امام کا جب سر دیکھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگا کٹا ہوا سر ہے اور پیشانی سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ان کے نانا حق پر تھے، میں نے یہودیت میں عمر گزاری ہے، لیکن حسین کا کٹا سر مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ اے عزیز بن ہارون، بڑا وقت تو نے یہودیت میں گزار لیا ہے، اب کلمہ پڑھ کے میرے نانے کا غلام بن جا، کلمہ پڑھ کے میرے نانے کا غلام بن جا۔ تو یہ رستے میں واقعات ہیں، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ جب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کے دربار میں جب امام علی مقام کا سر مبارک رکھا گیا، یزید نے کہا ایک تشت لایا جائے، ٹرے میں امام کا سر رکھا جائے۔ ایک ٹرے میں امام کا سر رکھا گیا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کے ساتھ میرے امام علی مقام کے دندان مبارک پر کچوکے دینے لگا، آپ کے لب مبارک پر یہ چھڑی لگانے لگا۔ حضرت ابو بردہ صحابی رسول وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے او ظالم، او بے درد، ذرا دھیان کر، میں نے حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہ میرے نبی جس لبوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے، اس لبوں پہ میرے رسول اپنے لب لگایا کرتے تھے، اپنے لب لگایا کرتے تھے۔ اور بوڑھے صحابی یہ نہ رہا، بار بار چھڑی لگانے لگا اور خوشی کے تازیانے بجوانے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے بوڑھے صحابی زید بن ارقم، کیا نام ہے؟ زید بن ارقم۔ زید بن ارقم اٹھ کر کہنے لگے کمینے اپنی چھڑی پیچھے کر لے، یہ جس لبوں کے اوپر اور جس دندانوں کے اوپر تو چھڑی لگا رہا ہے، فقط نبی نے لب ہی نہیں لگائے، ان لبوں کو نبی نے اپنی زبان اقدس بھی چسوائی ہے۔ تو کمینہ ہے، تو ظالم ہے، تو فاسق و فاجر ہے، کمینے اپنی کمینگی تو نے آگے وہ دکھا دی، اب بس کر۔ یہ کہنے لگا اے زید، تو بوڑھا صحابی ہے، تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں، ورنہ تیری میں گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ زید نے آگے پھر جملہ بولا، کہنے لگے تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے، اس حسین ابن علی کی عزت و بزرگی و شرف کا تجھے خیال و حیا نہ آیا، جس کی رگوں میں اللہ کے نبی کا خون چل رہا تھا، اللہ کے نبی کا خون چل رہا تھا۔ وہاں پہ دو یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی بولا، کہنے لگا اے امت مصطفیٰ، تف ہے تمہارے اس کارنامے پہ، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے 80 نمبر 80 پشت پہ ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرے ہاتھ چومتی ہے، میرے قدموں پہ بوسے دیتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے کہ میں داؤد کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ تو بلا فصل نبی کے شہزادے ہیں، تم نے اتنی بے دردی کے ساتھ ان کو کاٹا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوسرا جو یہودی تھا وہ کہنے لگا ہمارے گرجا گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گدے کے سم کا نشان ہے،
गधे के सुम का निशान है। हम हर साल उस निशान की जियारत के लिए जाते हैं। लाखों रुपए, लाखों दिरमो दिनार हम खर्च करते हैं और उसकी ताजीम करते हैं। हम तो नबी की सवारी के कदम के निशान की ताजीम करते हैं। कैसी तुम उम्मत हो कि तुमने नबी के शहजादों को इतनी बेदर्दी के साथ काटा। अल्लाह अकबर। इतने में यजीद सियासी बंदा था, इसने समझा कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर वहां मातम हुआ। पता नहीं कैसे कैसे मामलात हुए, लोगों की आंखों में नमक डालने के लिए सारे काम किए गए, लेकिन बीबी ज़ैनब दुआ देगी। कहा अगर ये काम तुम करते हो, बताओ हुसैन का सर किसने काटा? अगर रोते हो तुम, बताओ फिर अली अकबर का गला किसने काटा? अगर बेदर्दी के साथ इस तरह अपने ऊपर अब हाथ मारते हो, बताओ अली असगर के गले पे तीर किसने चलाया? अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने जोली फैलाकर अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की थी, ऐ मौला, ये आज इस तरह तेरे नबी के घर वालों के साथ करके अब रोर लाकर अपना ये दाग धोना चाहते हैं। नबी की शहजादी तेरी बारगाह में इल्तिजा करती है, ये तासुबे क़यामत इसी तरह अपने ऊपर जुल्म करते रहे। नबी पाक के गुलामों, फिर यजीद बोला, कहने लगा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं जनाबे वाला पिछले जुमे भी आपको बता चुका कि आपने फरमाया कल जुमे का दिन है, जुमे का खुतबा मैं दूंगा। जुमे का खुतबा कौन देगा? मैं दूंगा। ये मान गया। जुमे का खुतबा जब दिया गया, खुतबा आप दे रहे थे तो लोगों की दिल की कैफियत बदल रही थी। क्यों? अली वाला बोल रहा था। कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दे रहे हैं, लोगों की कैफियत बदल रही है। यजीद ने देखा मामला उल्ट हो जाएगा, अपने मौज़न को ऑर्डर किया, उठ खड़ा हो, अजान पढ़। जब अजान पढ़ने लगा, उसने अल्लाह अकबर का लफ्ज़ बोलाना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। इस तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए ताइफ के बाजारों में मेरे नाना ने मारे खाई है। हाँ, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ मैं शहादत देता हूँ अल्लाह एक है। आपने भी फरमाया तू ठीक कह रहा है। जब वो पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आए, उस मुअज्जिन का दामन पकड़ा, खींच कर फरमाया, और जरा ध्यान कर, अजान तो बड़े तरन्नुम में दे रहा है। इस अजान में क्या यजीद के अबाउजदाद का नाम है, या मैं हुसैन के मेरे ज़ैनुल आबिदीन के नाना का मोहम्मद का नाम है? अल्लाह अकबर। इसके बाद यजीद अपनी सियासत के जरिए अपने कारनामे के ऊपर पर्दा डालने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ बड़ी नरमी का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, इमाम कहे ना आपको क्या चाहिए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हमारे शहीदों के सर हमारे वाले कर दिए जाएं और हमें मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाए। यजीद ने कहा ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ। नुमान बिन बशीर की ड्यूटी लगाई गई। ये जो गवर्नर था, ये अहले बैत से प्यार करने वाला था, इसी वजह से यजीदियों ने इसे उतारा था, इब्ने जियाद को गवर्नर बनाया था। इस यजीद ने जब देखा कि अहले बैत से ये प्यार करने वाला है, इसी की ड्यूटी लगाई कि अहले बैत के खानवादे को मदीने छोड़ के आया जाए। नबी पाक के गुलामों, ये नुमान भी बशीर जब साथ चलने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हमने मदीना तो जाना है, लेकिन इस रास्ते से चले जिस रास्ते से रास्ते में करबला आती है, करबला आती है, उस रास्ते से चलें। उस रास्ते से जब चलने लगे, करबला मुअल्ला पहुंचे। अल्लाह अकबर। एक रवायत के मुताबिक ये है कि इमाम आली मुकाम का सर अनवर जो है और बाकी शुहदा के सर अनवर करबला मुअल्ला में दफन किए गए। एक रवायत के मुताबिक ये है कि सर अनवर वहाँ दफन नहीं किया, बस हाज़री थी वहाँ पे, मदीना फिर रवाना हो गए। और सर अनवर हज़रत
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन इमाम पाक का सर अनवर दफन किया गया। लेकिन आपके सारे के मुतल्लक मुख्तलिफ रवायात हैं। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला मदीना पहुंचा, पहले हाज़री नाना के दरबार पे हुई। बीबी ज़ैनब ने अपने नाना के दरबार पे हाज़री दी। हाज़री देकर अर्ज करने लगी, नाना जरा देखें ना, जब मैं यहाँ से गई थी, मैं अपना भाई हुसैन लेकर गई थी, आग के कंधों पे उठा खेलने वाला, आग की पुष्ट पे सवार होने वाला हुसैन मैं यहाँ से लेकर गई थी, आज हुसैन का सर लेकर आई हूँ। नाना आपकी उम्मत ने देखे आपके शहजादे हुसैन के साथ कितनी बेदर्दी का मुजाहरा किया है, अपना इस्तिगासा पेश किया। उसके बाद जनाबे वाला मदीना मुनव्वरा में आ गए। अल्लाह अकबर। हाल के कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका नवल्ली बाद ज़ालिमीना बादा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह जालिमों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत करता है, जालिमों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत करता है। अल्लाह अकबर। उन लोगों का हाल जिन्होंने इमाम आली मुकाम को और नबी के घराने को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, उनमें से मेन किरदार यजीद का किरदार है। इसके हुक्म की वजह से इतना बड़ा कारनामा सरजद हुआ। यजीद बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि इसकी आंतें खराब हो गई। जो भी खाता है लुकमा लेता है, कांटे की तरह इसके गले से निकलता है। जनाबे वाला ये 3 दिन सख्त बीमार रहने के बाद ये मर गया। इसका जनाजा इसके बेटे मुआविया ने या खालिद ने पढ़ाया। जब ये मर गया ना, अब इसके बेटे खालिद को कहने लगे, लोग तू अपने बाप के तहत पे बैठ जा, तेरे बाप ने तेरी वजह से, हर बाप अपनी औलाद के लिए करता है, तेरे बाप ने इस हुकूमत हासिल करने के लिए, ये तहत हासिल करने के लिए नबी के घराने का खून बहाया है, ये तहत संभाल ले। लेकिन वो बेटा था, अल्लाह का उस पे करम था, दिल में हुब्बे आले रसूल थी। उसने कहा उस तहत पे मैं थूकता भी नहीं हूँ जो तहत नबी के गारे के कत्ल में हासिल किया गया हो। उस तहत पे मैं थूकता भी नहीं जो तहत आले बैत अतहार के कत्ल करने के बाद हासिल किया गया हो। लेकिन कौम ने ज़बरदस्ती इसे अपना अमीर मुकर्रर किया। लेकिन ये फिर भी जब तहत नशी हुआ दरबार में तो चीखे मार कर नीचे उतरा, कहने लगा मैं कभी भी इस तहत पे नहीं बैठूंगा। इस तहत से मुझे इमाम हुसैन के खूने मुबारक की खुशबू आती है। मैं ऐसा तहत थूकता हूँ जिस तहत को आले बैत पे जुल्म करके हासिल किया गया हो। फिर कहते हैं ये कमरे में बंद हो गया। 15 दिन के बाद इसकी लाश मिली थी। 15 दिन के बाद इसकी लाश मिली थी। तो अल्लाह का ये फैसला है, वो अंधेर से सवेर पैदा करता है, सवेर से अंधेर पैदा करता है। साद बिन अबी वकास ऐसे सहाबी हैं कि मेरे नबी ने नाज किया, फरमाया लोगों तुम्हारे भी मामू हैं, अगर किसी का मामू मेरे मामू साद बिन वकास जैसा है तो लाओ मुझे दिखाओ। और सरकार ने ग़ज़वा ओहद में फरमाया कि ऐसा तीर चलाओ तुम पे मोहम्मद की माँ भी कुर्बान हो जाए, मोहम्मद का बाप भी कुर्बान हो जाए। लेकिन इसी साद बिन अबी वकास सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के आशिक हैं। जब कलमा पढ़ते हैं माँ कहती है जब तक साद कुफर की तरफ नहीं लौटेगा मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अल्लाह अकबर। जब साद को पता चला, साद ने कहा माँ तू तो एक है, तू अगर 100 मरतबा जिंदा करके 100 मरतबा मारी जाए फिर भी साद मोहम्मद का ही कलमा पड़ेगा, फिर भी मोहम्मद अरबी का कलमा पड़ेगा। लेकिन इसी साद में से इनका बेटा जो लानती बना अमर बिन इब्ने साद, अमर बिन जिसे उमरू भी कहते हो आप, उमर के साथ जहाँ वाओ तो उसे उमरू नहीं पढ़ते, उसे अमर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अमर। अमर बिन इब्ने साद ये इसी साद का बेटा था। बाप ने हर चीज, माँ का प्यार भी नबी के प्यार पे कुर्बान कर दिया था। लेकिन ये बेटा राय की हुकूमत की लालच में आकर इसने यही फैसला किया
کہ یہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹنا مجھے منظور ہے، نہ کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میں رائے کی حکومت سے محروم کر دیا جاؤں۔ یہ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے، تو اللہ سے خیر مانگا کرے کہ اللہ اگر اولاد دے ایسی دے جو نبی کے گھر کی بھی نوکر ہو، نبی کے در کی بھی نوکر ہو۔ آمین کہیں۔ یہ آمین کی بات ہے، آمین کی بات ہے۔ وہ اندھیرے سے سویرا، زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرنے والا ہے، اچھو سے برے، برو سے اچھے۔ تو اسی طرح یزید بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، لیکن کرتوت کیا ہے؟ اور آگے معاویہ جو ہے، معاویہ ثانی جسے کہا جاتا ہے، یہ یزید کا بیٹا ہے، دل میں نبی کی آل کی محبت ہے، اور اس تحت کو تھوک دیا ہے جو تحت آل بیت پہ ظلم کر کے حاصل کیا گیا ہے، اور آل بیت کی محبت لے کر دنیا سے چلا گیا ہے اور اپنی زندگی کی بازی جیت کے گیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یزید، اس کے سیاہ کارنامے کون سے بیان کیے جائیں؟ اس نے بہت بڑا سیاہ کارنامہ جو سر انجام دیا ہے وہ 63 ہجری میں واقعہ کر رہا ہے۔ مدینہ شریف پہ حملہ کرنا ہے اور خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا ہے۔ اس کے دور حکومت میں 63 ہجری میں اس کے حکم کے مطابق پہلے مدینہ شریف پہ حملہ کیا گیا۔ کہاں حملہ کیا گیا؟ سارے بولے کس شہر پہ حملہ کیا گیا؟ نبی کے شہر پہ، نبی کے شہر پہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں اس شہر پہ جو حملہ ہونا تھا حضور نے بیان کر دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا، اے انصار لوگ تم سے جھگڑیں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے، لیکن صبر کا مظاہرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ شارحین فرماتے ہیں یہ جو حضور نے غیب کی خبر دی تھی یہ یزید کے دور میں پوری ہوئی، اس کے دور میں حملہ کیا گیا اس کے آرڈر کی وجہ سے۔ کتنا سخت حملہ تھا، کتنا سخت حملہ تھا۔ اللہ اکبر، 700 صحابی۔ کتنے صحابی؟ یہ اہل بیت کا ہی قاتل نہیں ہے یزید، 700 صحابی بے دردی کے ساتھ اس کے حکم سے قتل کیے گئے۔ مدینہ شریف میں 3 دن مسجد نبوی بند کر دی گئی، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور مسجد نبوی کے پلروں کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ 3 دن گھوڑے باندھے گئے۔ کیا باندھے گئے؟ گھوڑے باندھے گئے۔ گھوڑوں نے پیشاب مسجد نبوی میں کیے، لیدیں کی، گند پھیلایا گیا، اور ایک صحابی، ایک تابعی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں بظاہراً پاگل بن کے نا میں مسجد نبوی میں ہی چھپ گیا، ممبر کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی کی قبر سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، حضور کی قبر سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ بس مجھے ایسے پتہ چلتا تھا کہ اذان ہو گئی ہے۔ میرے حضور مجھے بتاتے تھے اٹھ ابن مسیب نماز ادا کر لے، اذان ہو گئی ہے۔ پتہ چلا اور بھی یزیدی تھے اندر جنہوں نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، لیکن نبی کی تربیت اسے پہنچتی ہے جس کے دل میں آل رسول کا پیار ہوتا ہے۔ نماز کی توفیق اسے ہوتی ہے جس کے دل میں آل بیت کا محبت و عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ نبی خود آ کے بتاتے ہیں، نبی خود آ کر اسے سمجھاتے ہیں اٹھ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لے۔ باقی یزیدی بھی تو تھے نا، لیکن سب کو حضور کی آواز نہیں آئی، قبر سے آواز نہیں آئی، ابن مسیب کو آئی ہے۔ اس لیے آئی ہے کہ اس کے دل میں نبی کے گھر کا پیار تھا۔ کیا تھا؟ 3 دن ظلم ہوا اور 700 صحابہ کو بے دردی سے کاٹا گیا۔ اس کے بعد جب یہ لشکر مکہ کی طرف گیا تو رستے میں یزید مار گیا۔ رستے میں تھے ابھی یہ لشکر والے تو خبر آئی یزید لانتی واصل جہنم ہو گیا ہے، لیکن یہ لشکر آگے چل رہا تھا۔ جب یہ خانہ کعبہ میں پہنچا تو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ پتھر گرائے، خانہ کعبہ کو آگ لگائی۔ خانہ کعبہ میں جو صدیوں سے وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ تھے خانہ کعبہ کی چھت میں،
وہ بھی اس آگ میں جل گئے، تبرکات تھے پرانے وہ سارے کے سارے اسی آگ میں جل گئے، اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور کافی دن اور پہلی مرتبہ خانہ کعبہ اتنے دن غلاف کے بغیر رہا، اتنے دن غلاف کے بغیر رہا، اور 3 دن کے لیے مکہ اور مدینہ میں جو چیز حرام تھی وہ بھی حلال کر دی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ عورتیں حلال کر دی گئی سپاہیوں کے لیے، سپاہیوں کے لیے مکہ مدینہ کی پاک باز عورتیں حلال کر دی گئی 3 دن۔ اتنا ظلم ہوا، یہ سب کا سب اس یزید کی وجہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے امام علی مقام اس کے مقابلے میں آئے تھے، اس کے مقابلے میں آپ نے اپنی تلوار وقت ضرورت اٹھائی، اپنی آواز اٹھائی، آپ نے بیعت کا انکار کیا، فقط وجہ یہی تھی کہ اس کا کردار گندا تھا۔ کیا تھا کردار؟ گندا کردار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، جو عورتیں محرمات ہیں ان سے نکاح کرنے کو یہ رواج سمجھتا تھا، اس کا کردار گندا تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا۔ تو حسینیت اسی بات کا نام ہے کہ ہماری ہر اس بندے کے ساتھ ٹکر ہے، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی دڑے سے ہو، چاہے وہ کسی گھر سے ہو، اگر اس کا کردار یزید جیسا ہے تو حسینیت اس بات کا نام ہے ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے نہیں ہیں، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے نہیں۔ تو اس نے جب دیکھا امام بیعت نہیں کرتے تو اس کے آرڈر سے سارا خان وعدہ شہید کروایا گیا تاکہ زمانے سے حسینیت ختم ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ہار جانے میں جیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حسین علیہ السلام کا سارا گھرانہ کٹ گیا، آج بھی نام امام کا زندہ ہے، یزید کا نام آج بھی مٹی میں مل چکا ہے، آج بھی یزید کا نام غالی بن چکا ہے، امام کا نام دعا بن چکا ہے، اور یہ کتنا عظیم نام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دھیان کریں، منصور بن حلاج کیا نام ہے؟ سارے بولیں کیا نام ہے؟ منصور بن حلاج۔ اس کی ماں نے اس کا اصل نام حسین رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ حسین نام رکھا تھا۔ جب منصور بن حلاج پہ ظلم کیا گیا نا، بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوا، کوڑے لگائے گئے۔ منصور کو جب کوڑے لگتے منصور مسکراتا، اللہ اکبر۔ کہنے والوں نے پوچھا، اے منصور، ابو بکر بن شبلی ان کے زمانے کے بندے تھے، انہوں نے کہا تھا منصور تجھے کئی مرتبہ کہا تھا کچھ باتیں ظاہر میں نہیں کہنے والی ہوتی، انہوں نے کہا تھا انا الحق وجد میں آ کر، کیا کہا تھا کہ میں حق ہوں۔ منصور نے جب یہ لفظ ظاہراً کہنے نہیں چاہیے، ہر بات میں وجد میں کہنا نہیں چاہیے۔ ابو بکر شبلی نے کہا ہم تجھے سمجھاتے تھے لیکن دیکھ اب تجھے مار پڑ رہی ہے، تو مسکراتا ہے جب تجھے مار پڑتی ہے۔ منصور نے کہا یار میں کیوں نہ مسکراؤں، جب مجھے مار پڑتی ہے تو مجھے دیدار الہی ہوتا ہے، دیدار الہی ہوتا ہے۔ تو جب شہید قتل کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ اسے درد نہیں ہوتی بلکہ اسے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ نکلتا ہے اسے ادھر دیدار الہی میسر آ جاتا ہے، دیدار الہی میسر آ جاتا ہے۔ حضرت منصور کی پھر آنکھیں نکالی گئی۔ اللہ اکبر، منصور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تیرا شکر ہے تو نے ظاہر کی آنکھیں لی ہے، ابھی میری باطن کی آنکھیں روشن ہے، باطن کی آنکھیں روشن ہے، میں باطن کی آنکھوں سے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے جناب آپ کے کان کاٹے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے دل کے کان ابھی بھی زندہ جاوید ہیں۔ آپ کا جب جسم کاٹا جا رہا تھا اللہ اکبر ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا اوے منصور تجھ پہ اتنا ظلم کیا گیا کسی بھی جگہ پہ تو ڈگمگایا نہیں ہے۔ منصور کا جملہ سننا، منصور بن حلاج کہنے لگے یار ڈگمگاؤں تب میری ماں نے میرا نام یزید رکھا ہو، میں اس وجہ سے ہر کلمے پہ ہر موقع پہ میرا پاؤں کاٹتے ہیں الحمدللہ کہتا ہوں، ہاتھ کاٹتے ہیں الحمدللہ کہتا ہوں، آنکھیں نکالتے ہیں الحمدللہ کہتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حسین رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ میری ماں نے میرا نام حسین رکھا ہے۔ جس کا نام حسین ہوتا ہے وہ ڈگمگانے والا نہیں ہوتا، جان کی بازی لگا دیتا ہے، حق پہ قائم رہتا ہے۔
जान की बाजी लगा देता है, हक पे कायम रहता है। अल्लाह अकबर। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम एक दुआ है, एक जुर्रत है, एक बहादुरी का नाम है। यजीद एक गाली है, यजीद एक बुज़दली है और यजीद एक लानत है। यजीद हजूर की शरीयत को पमाली करने का नाम है। हुसैन नबी के इस्लाम के झंडे को बुलंद करने का नाम है। मेरे नबी के गुलामों, इसने करबला के मैदान में हान वादा रसूल को कटाया कि हुसैनियत खत्म हो जाए, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन की औलाद में से मेरा एक ऐसा बेटा आएगा जिसका नाम मेरे नाम पे, जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे, जिसकी सूरत मेरी सूरत पे होगी, जिसे लोग महदी कहेंगे। क्या कहेंगे? महदी कहेंगे। इमाम महदी आएंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर हर तरफ हुकूमत महदी की होगी, हर तरफ हुकूमत महदी की होगी और अल्लाह ऐसा गलबा अता फरमाएगा, दीवारें बोलेंगी, पत्थर बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे मेरे पीछे मुनाफिक छुपा हुआ है, मेरे पीछे काफिर छुपा हुआ है, मेरे पीछे यजीदी छुपा हुआ है। इसका सर कलम किया जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त एक ही नारा होगा, एक ही नारा होगा कि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। यजीद ने सारा घर काटा है, फिर भी यजीद की नस्ल में कोई भी नहीं है। आज कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मेरा शजरा यजीद से मिलता है, लेकिन अल्लाह अकबर आज कई सच्चे तो सच्चे, कई झूठे भी कहते हैं मेरा शजरा इमाम हुसैन से मिलता है। क्यों? इमाम हुसैन की निस्बत इज्जत का नाम है। क्या नाम है? इज्जत का नाम है। यजीद की निस्बत जिल्लत का नाम है। तो अल्लाह अकबर, कल भी हुकूमत मेरे नबी के घराने की थी, आज भी हुकूमत मेरे नबी के घराने की है और क़यामत वाले दिन इमाम मोहम्मद महदी आएंगे, उस वक्त भी हर तरफ यही तराने पड़े जाएंगे कि हशर तक या मुस्तफा ने बाद शाया तेरिया, हशर तक या मुस्तफा ने बाद शाया तेरिया, दे दे गवाही हशर तक या मुस्तफा ने बाद शाया तेरिया, तारे गए जो कर गए आका गदाया। यजीद के हामियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इब्ने ज़ियाद पे लानत भेजी जाती है, और का नाम आज भी जिंदा है। वजह क्या है? तारे गए जो कर गए आका। यजीद के हामी शिमर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हबीब बिन मुज़ाहिर का रोज़ा आज भी इमाम हुसैन के कदमों में है। दुनिया पहले हबीब को सलाम करती है, बाद इमाम हुसैन को सलाम करती है। वजह क्या है? तारे गए जो कर गए आका गदाया तेरिया। सारी मस्जिद गूंज जाए तारे गए